انہوں نے 1 منٹ میں دھک دھک کی آواز کو 72 بار رکھا تو بچہ بالکل سکون سے سو گیا جیسا کہ بچہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ ماں کے پاس بچہ بائیں جانب سوئے گا تو بچہ روئے گا نہیں، انگریز نے اس پر مشین بنا تو پتا چلے یہ فارمولا کس نے دیا امت کو؟ سیدھا امام جعفر صادق نے دیا۔ ایک دن امام جعفر صادق کو امام باقر پڑھا رہے تھے، کہا بیٹا زندگی 4 چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے بھی سنا ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہی 4 چیزیں۔ تو امام باقر نے جب پڑھایا تھا امام جعفر صادق سے 12 سال کے تھے، بولا ابا ارسطو کو میں سمجھتا تھا کہ بڑا فلسفی ہوگا، وہ تو جاہل آدمی ہے، یہ کہہ رہے 4 عناصر میں زندگی ہے۔ بولا 4 عناصر میں تھوڑی زندگی ہے، زندگی کو کئی عناصر پر ہے۔ بولا ہوا کے اندر خود کتنے عناصر ہیں، پانی کے اندر خود کتنے عناصر ہیں، یہ ایک تھوڑی ہے۔ اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ H2O ہے نا، 2% ہائیڈروجن اور 1% آکسیجن، پانی گزار ہو گیا بننے میں پانی، یہ پانی کا فارمولا ہے H2O، ہائیڈروجن 2%، آکسیجن 0، کیا ہو گیا؟ پانی بن گیا۔ تو کہا اس کے 2 عناصر ہیں، ہوا کے اندر بھی عناصر ہے، آکسیجن الگ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہے، تو اس کے بھی کتنے عناصر ہیں؟ اب جب یہ بات پتا چلی انگریز کو، کارڈوش ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا یار اس کو تحقیق کرتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پانی سے ہائیڈروجن کو الگ کیا، جب ہائیڈروجن کو الگ کیا تو یہ الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ کی کلی یونیورسٹی نے اس پر کام بند کر دیا، پھر یہیں سے کام ان کے بعد والوں نے شروع کیا۔ شروع کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو کھولا، اسی کام کو، اسی تحقیقات کو آگے کیا۔ اس نے کیا تحقیق کی کہ پانی میں 2 گیسیں ہوتی، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ اب اس نے اتنا کر کے چھوڑ دیا، اب انہوں نے ہائیڈروجن کو الگ کیا اور ایک ٹنکی نوا کے اندر جمع کیا۔ اس کے بعد دیا سلائی، تیلی لی اور اس کے قریب آگ لے کر گیا تو وہ بھڑکا ہوا، اس کا چہرہ بھی جل گیا جس جو تحقیق کر رہا تھا۔ پھر ہائیڈروجن بھڑکنے والی گیس، اس کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ بھڑکتی ہے اور آگ لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں، آگ بڑھتی ہے۔ جو کمپنیز کے اندر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں پانی نہیں ہوتا، اس میں پاؤڈر ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں، جس سے آگ بجھتی ہے۔ پانی سے آگ اس لیے بڑھتی ہے کہ پانی میں آکسیجن ہوتا ہے، آکسیجن آگ جلنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر ہائیڈروجن دریافت ہو گئی۔ اب قرآن کی آیت ہے، میں بہت پریشان تھا وہ پڑھ کر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ پانی میں آگ لگا دے گا، سمندروں میں آگ لگا دے گا۔ میں سوچتا تھا یہ آگ کیسے لگے گی؟ تو پھر جب یہ تھوڑی پڑی میں نے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پانی میں ہائیڈروجن بھی ہوتا ہے اور ہائیڈروجن ہوتا ہی آگ لگانے کے لیے، تو اللہ سمندروں میں بھی آگ لگا دے گا، قرب قیامت۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام جعفر صادق کے اس قول پر انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ پانی میں 2 گیسیں ہوتی ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ H2O کا فارمولا یہ بیسک دینے والے سیدنا امام جعفر صادق ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی آج بھی حضرت کے اقوال کی محتاج ہے۔ پھر ایک سوال شیعوں کی طرف سے آتا ہے تو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان پڑھتا تھا، ہمارا ایمان پڑھتا تھا۔ شیعہ کہتے ہیں ہم سارے جعفری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سارے جعفری ہیں، بھائی ہم تو فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کی کوئی کتاب تدوین نہیں ہوئی۔ امام اعظم پر کسی نے یہ بہتان لگایا کہ یہ اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق یا امام باقر، دونوں میں سے ایک نے امام اعظم کو بلایا اور کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تم اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں کہاں اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہوں، میں کو آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔
تو آپ سے حکم پوچھا بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام اعظم نے کہا حضور نماز افضل ہے. تو بولا پھر فیصلہ بولا میں نے شریعت کے مطابق کیا کہ ایام حیض میں میرا بس چلتا تو میں عورت کو نماز کی قضا کا حکم دیتا، روزے معاف کر دیتا، کیونکہ نماز افضل ہے، افضل کی قضا لازم ہے. لیکن کہا آپ کے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے معاف ہے، نماز کی روزے کی قضا ہے، نماز معاف ہے. تو ابو حنیفہ آپ کے نانا کے دین پر مبارک. پھر دوسرا اعتراض کیا، بولا بتاؤ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ آپ نے حضور عقل کو یہ کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، میرا بس چلتا تو میں پیشاب کے بعد غسل کا حکم دیتا. فرمایا لیکن آپ کے نانا کی شریعت کہتی کہ جب منی کا اخراج ہو جائے تو وہ غسل کرے اور پیشاب کا ہو تو پھر وہ ہاتھ وغیرہ دھو لے جب وضو کر لے. تو بولا کہ اس پر حکم دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تیسرا بولا تم نے جائیداد میں مردوں کو 2 حصے دیے اور عورت کو 1 حصہ دیا. قرآن کی آیت ہے جیسے کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ اللہ کے اولاد پر یہ وصیت فرماتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. کتنے؟ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، 1 بیٹے کا حصہ. امام اعظم کہتے ہیں حضور عقل تو یہی کہتی میں دونوں کو برابر ہوں. عقل تو یہ کہتی کہ میں بیٹے کو بھی برابر ہوں بیٹی کو بھی برابر ہوں. لیکن آپ کے نانا کی شریعت دیکھ رہا اس میں یہ کہ بیٹے کو 2 حصے بیٹی کو 1 حصہ. امام جعفر صادق کے امام باقر دونوں سے روایت منقول اس طرح کی. ایک مستند ہے، آپ نے یہ بوسہ دے کر فرمایا جا پیشانی پر. کہا جو ابو حنیفہ کی فکر ہے وہ قیامت تک اہل بیت کی فکر. کہاں پر تم حنفی کیوں کہتے ہو، جعفری کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ تو امام اعظم کے استاد ہیں. میں نے کہا پھر سلسلہ رکے گا نہیں. اگر تم جعفری کہو گے تو ہم کہیں گے تم باقری کیوں نہیں کہتے، کیونکہ وہ امام باقر کے شاگرد تھے. اگر تم باقری کہو گے تو پھر کہیں گے پھر تم زیدی کیوں نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو زین العابدین کے شاگرد تھے. اگر تم زیدی کہو گے تو پھر وہ تو مولا حسین کے شاگرد تھے. تو پھر کیا حسین کا ہو جاؤ گے؟ اتنی پیچھے جاؤ گے تو مسائل اور کھڑے ہوں گے. تم کہتے ہو کہ لوگوں کا امام پڑھتا تھا، ہمارا امام پڑھاتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام پڑھتا تھا، ہمارا دادا امام پڑھاتا تھا. یہ ہمارا دل ہے. اور پھر کیا اہل بیت سے محبت یہی کرتے؟ ان کی محبت اہل بیت کے مقابلے میں ناقص ہے، ہماری قابل ہے. جتنے امام بارگاہ میں چلے جائیں 12 نام لکھے ہوں گے. کتنے؟ 12. یہ مولا حسین کی اولاد ہے. پہلے تو علی حسن 2 تھے، پھر امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، امام علی تقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی. 12 ہو گئے. 2 پہلے چلے گئے. باقی جتنے بھی وہ لوگ اولاد حسین ہیں. حسن کی اولاد ہے نا، حسن کی بھی اولاد ہے نا. فاطمہ کی آج سے سلسلہ چلے گا کیونکہ کربلا سے حسن مصنع میں واپس ہوتے ہیں. حسن مصنع کی شہادت کربلا میں نہیں ہے. 72 شہداء کی فہرست چاہے وہ توسی کی پڑھ لے، چاہے وہ تبریزی کی پڑھ لے، چاہے اللہ باقر مجلسی کی پڑھ لے، 13 زبانی کتابیں پڑھ لے، اور 72 شہداء میں امام حسن مصنع کا نام نہیں ہے، امام حسن کے بیٹے. تو حسن کی اولاد کا ہے. تو اہل بیت کی محبت بھی تعصب ہے کہ چھوٹے بھائی کی اولاد سے بھی محبت ہے اور بڑے بھائی سے محبت نہیں. اور ہم اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ یہ 12 کا بریک مار دیتے ہیں. میرا اعلیٰ حضرت کیسی محبت کرتا ہے. میرا حضرت کے لیے چند اشعار پڑھتا ہوں پھر آگے سناتا ہوں. میرا اعلیٰ حضرت کو اہل بیت سے ایسی محبت تھی. آپ فرماتے کیا بات رضا مشتملستان نے کر دی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ صدقہ ان کو کا جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو خلد حشر میں مثال پھول. پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. میرے امام نے 2 پر اکتفا نہیں کیا، 12 پر بھی نہیں کیا. میرے امام نے واضح اعلان کر دیا. کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا، سب گھر
ہم حنفی ہیں اور حنفیوں کو پوری دنیا میں عروج ملا. ٹھیک ہے. پھر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور تقریباً 150 ہجری کے قریب آپ کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا. آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں لیکن کرامتیں سنانے کا وقت نہیں. میں نے اس لیے تحقیق کی علمی باتیں اس لیے کی کہ جو معاشرے میں ایشو چل رہا ہے میں اسی پر کر رہا ہوں.